بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام نے دو تہوار مقرر کیے ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اور ان کی مثال دنیا کے کسی مذہب میں نہیں ملتی۔ حدیث میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ 2 دن کھیل کود میں گزارتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، یہ لوگ 2 دن کیا کرتے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا، ہم زمانہ جاہلیت میں ان دنوں میں تہوار منایا کرتے تھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں دنوں کی بجائے تم مسلمانوں کو ان سے بہتر دن عنایت فرمائے ہیں، ایک عید الفطر، دوسرا عید الاضحیٰ۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو شخص دونوں عیدوں کی رات میں حصول ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے جاگے گا تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن عام لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، یعنی قیامت کے دن ایسے آدمی کا دل زندہ رہے گا، ورنہ عام طور پہ اس دن لوگوں کے دل مرجھائے ہوئے ہوں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص شعبان کی 15ویں شب اور عید الفطر کی رات اور ذی الحجہ کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں راتوں میں عبادت کی غرض سے جاگے، اس کے لیے جنت واجب کر دی جاتی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ عید الفطر کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے متعلق اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں، اس مزدور کا صلہ کیا ہے جو اپنی محنت کا پورا حق ادا کر چکا ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے رب، اس کا صلہ تو یہی ہے کہ اس کی محنت کا پورا معاوضہ دے دیا جائے۔ فرشتوں کے اس جواب پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے فرشتوں، میں تمہیں گواہ بنا کر اعلان کرتا ہوں کہ میں نے رمضان کے روزے رکھنے والوں اور تراویح اور نوافل میں قیام کرنے والوں کا ثواب اپنی رضا اور مغفرت کو قرار دیا ہے۔ انہوں نے میرا فرض ادا کیا، یعنی روزہ رکھا، اس کے بعد نماز عید کے شوق میں میری تعریف کرتے ہوئے عیدگاہ گئے، لہٰذا مجھے اپنے عزت اور جلال کی قسم کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کروں گا اور ان کے عیبوں کو چھپاؤں گا، جو دعا کریں گے ان کو شرف قبولیت بخشوں گا۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے، اے میرے بندو، واپس جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا اور تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں کو اس حالت میں واپس ہوتے ہیں کہ ان کے گناہوں کی معافی کا اعلان ہو چکا ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر قوم کے لیے عید ہے اور یہ ہماری عید ہے۔ پہلے انبیاء کی امتیں بھی کسی نہ کسی شکل میں عید منایا کرتی تھیں۔ مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام کی امت اس دن عید مناتی تھی جس دن حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت اس دن عید مناتی تھی جس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ سے نجات ملی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم اس دن عید مناتی تھی جس دن حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے نجات پائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم اس دن عید مناتی تھی جس دن آسمان سے مائدہ نازل ہوا تھا۔ عرب بھی سال میں مختلف تہوار مناتے تھے جن میں جوا، شراب نوشی، شعر و شاعری، رقص و سرور کی محفلیں آراستہ اور پیراستہ کی جاتی تھیں۔ یہ اسلام کا فیض ہے کہ اس نے ان تقریبات کو ایک نئے سانچے میں ڈھال دیا اور اعلان کیا کہ تمہیں چاہیے کہ رمضان کے روزوں کی گنتی پوری کرو، اور اس انعام پر اللہ نے تمہیں ہدایت سے نوازا، لہٰذا اس کی کبریائی بیان کرو، ممکن ہے اس عمل سے تم شکر گزاری کو اپنا شیوا بنا سکو۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے نزدیک عید کی حقیقت کیا تھی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو ذکر الہی، حمد و ثنا اور عظمت اور بزرگی کے بیان سے زینت دو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شوال کی پہلی تاریخ کو روزے سے نہ رہو، یعنی عید کے دن کھاؤ پیو اور خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عید الفطر نام ہے صدقہ فطر ادا کرنے اور نماز پڑھنے کا۔ اب شوال کا مہینہ، اس میں 6 روزے رکھے جاتے ہیں، ان روزوں کی بھی بڑی فضیلت ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو شخص رمضان کے روزے رکھنے کے بعد 6 روزے شوال میں رکھے گا تو گویا اس نے ہمیشہ یا سال بھر روزے رکھے۔
عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے، وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد پاک تھا۔ نسائی کی روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نیکی کو 10 نیکیوں کے برابر کیا، پس ایک مہینہ یعنی رمضان تو 10 مہینوں کے برابر ہو گیا، اور عید الفطر کے بعد 6 روزوں سے سال پورا ہو گیا۔ رمضان کے روزے تو 10 مہینوں کے برابر ہو گئے، اور اس کے بعد 6 روزے یعنی شوال کے 2 مہینوں کے برابر۔ شوال کے یہ 6 روزے عید الفطر کے فوراً بعد یا ایک ساتھ رکھنے ضروری نہیں، بلکہ پورے شوال کے مہینے میں 6 روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عید کی حقیقی خوشی عطا فرمانے سے پہلے رمضان کے روزے فرض کیے، 1 ماہ تک دن بھر کھانے پینے سے روکا، نفس کی مخصوص خواہشات کو پورا کرنے سے منع کر دیا، اور مقصد یہ بتایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ کے حکم کو اس کے حقوق اور آداب کے ساتھ پورا کر دیا تو روزے دار کے دل میں نور تقوی پیدا ہو گیا۔ اسی عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے مسلمان عظیم اجتماع کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھ کر شکر خداوندی ادا کرتا ہے، غربا کو صدقہ فطر ادا کر کے اپنے روزوں کی کوتاہیوں کو مٹانے کے ساتھ ساتھ ان محتاج افراد کو بھی عید کی خوشیوں میں شریک کرتا ہے۔ اس حقیقی خوشی کا لطف وہی خوش نصیب روزے دار جانتا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مکمل روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس عید کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر رکھا، یعنی روزہ کھولنے کی عید۔ اب جس شخص نے روزے رکھے ہی نہیں، اسے روزہ کھولنے کی خوشی کیا ہوگی؟ اور دوسری طرف اگر روزہ رکھنے والوں نے عید کو اپنے نفس کی ناجائز خواہشات کو پورا کر کے منایا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ رمضان المبارک کے روزے رکھ کر نفس کی تربیت میں کمی رہ گئی، یا عید کی خوشی منانے والے کا دل اس نور تقوی سے بالکل خالی ہے، اور وہ شخص عید کی خوشیاں محض رسمی طور پر منانے میں مشغول ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عید الفطر کس طرح منائی جائے؟ جب ہمیں اسلام نے عید الفطر کی خوشیاں عطا فرمائیں تو ان خوشیوں کو اسی طرح منانا چاہیے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے یہ لمحات گزارے۔ احادیث کی روشنی میں عید الفطر کے ان اعمال کو ترتیب سے سنیے تاکہ ہر مسلمان ان کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر ادا کرے، اس لیے کہ ان میں سے اکثر کام عام مسلمان کرتا ہے لیکن ذہن میں قطعاً یہ نہیں ہوتا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ عید کے دن صبح جلدی بیدار ہونا، مسواک کرنا، غسل کرنا۔ حضرت خالد بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ عید الفطر، یوم النحر اور یوم عرفہ کو غسل فرمایا کرتے تھے۔ عمدہ کپڑے پہننا جو پاس موجود ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن خوبصورت اور عمدہ لباس زیب تن فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سبز اور سرخ دھاری دھار چادر اوڑھتے، یہ چادر یمن کی ہوتی جسے برد یمانی کہا جاتا ہے۔ عید کے دن زیب و زینت اور شریعت کے موافق آرائش کرنا مستحب ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ کپڑوں کا بہت اہتمام کرتے ہیں، حتیٰ کہ بعض قرض لے کر نئے کپڑے بنواتے ہیں، بعض مستعار یعنی ادھار مانگ کر پہنتے ہیں۔ اس کی بھی کوئی اصل نہیں، بلکہ سنت یہ ہے کہ ہر شخص کے پاس موجود کپڑے ان میں سے جو اچھے ہیں وہ پہنے۔ اسی طرح خوشبو لگانا، عیدگاہ جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ عید الفطر کے دن عیدگاہ جانے سے پہلے چند کھجوریں تناول فرماتے تھے۔ ان کی تعداد طاق ہوتی تھی، یعنی 3، 5 یا 7، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ کے دن نماز سے واپس آنے سے پہلے کچھ نہ کھاتے، عید کی نماز پڑھ کر قربانی کر لیتے، پھر قربانی کے گوشت میں سے کچھ تناول فرماتے۔ بعض لوگ سوئیاں پکانا ضروری خیال کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے، بلکہ جو چاہے پکائیں اور جو چاہے نہ پکائیں۔ شریعت میں اس سوئیاں پکانے کی یا اور کوئی چیز خاص کرنے کی کوئی اصل نہیں۔ عیدگاہ جانے سے قبل صدقہ فطر ادا کرنا۔ صدقہ فطر ہر مسلمان عاقل مرد عورت پر واجب ہے، جبکہ وہ زکوٰۃ کے نصاب کا مالک ہو۔ اپنی طرف سے، اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے جو زیر کفالت ہوں، نصف سا یعنی 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت ادا کرنا۔ اسی طرح عیدگاہ جلدی جانا
اور عیدگاہ میں نماز عید ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ نماز عیدگاہ یعنی میدان میں ادا فرماتے تھے۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز عید کے لیے میدان میں نکلنا مسجد میں نماز ادا کرنے سے افضل ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اس فضل اور شرف کے جو آپ کی مسجد شریف کو حاصل ہے، نماز کے لیے عیدگاہ یعنی میدان میں باہر تشریف لے جاتے تھے، لیکن اگر کوئی عذر لاحق ہو تو مسجد میں بھی ادا کرنا جائز ہے۔ جیسا کہ ایک مرتبہ عید کے روز بارش ہو رہی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کی نماز مسجد میں پڑھائی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے عیدگاہ تشریف لے جاتے اس سے واپس تشریف نہ لاتے بلکہ دوسرے راستے سے تشریف لاتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تک پیدل تشریف لے جاتے، اس پر عمل کرنا سنت ہے، بعض علماء نے مستحب لکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز میں تاخیر فرماتے اور عید الاضحیٰ کی نماز کو جلدی ادا فرماتے۔ عید الفطر میں نماز کے لیے جاتے ہوئے آہستہ تکبیر کہنا سنت ہے اور عید الاضحیٰ میں بآواز بلند کہنا چاہیے۔ تکبیر کے کلمات یعنی اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ بات عام ہے کہ نماز عید کے بعد آپس میں مصافحہ اور معانقہ کرتے ہیں اور اس کو ضروری خیال نہ کیا جائے۔ یہ بات عام ہے کہ نماز عید کے بعد آپس میں مصافحہ اور معانقہ کرتے ہیں اور اس کو ضروری خیال نہ کیا جائے۔ ہاں، جو لوگ باہر سے آتے ہیں اگر ان سے بوجہ ملاقات اور دنوں کی طرح اس روز بھی معانقہ یا مصافحہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ عید کے روز ایک دوسرے کو کلمات تہذیب یعنی مبارکباد کے کلمات دینا یا اس کے ہم مضمون لفظ یعنی جیسا کہ عید مبارک کہنا وغیرہ یہ جائز ہے، اور پھر جملہ مستحب ہے بشرطے کہ بطور رسم کی پابندی کے ساتھ نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عید الفطر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔